لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في سبيله فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نصر من الله وفتح قريب فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدی ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بعد حمد و صلاة معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ 5 فروری کے حوالے سے یوم یکجہتی کشمیر اور ہمارے مظلوم، مقہور اور مجبور کشمیری بھائیوں کے لیے ہے، جن کی آج بھی عزتیں بے آبرو، جن کا آج بھی اللہ اکبر کہنے پہ پابندی، جن سے آج بھی ان کا حق زندگی چھینا جا رہا ہے، آج بھی وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، اور آج اس جدید ترین دور میں جہاں پر ساری دنیا آزادی کی آواز اٹھاتی ہے اور آزادی رائے تک کی بات کرتی ہے، ایسے ماحول میں اور ایسے موقع پر بھی وہ ہمارے مجبور اور بے کس و بے بس ہمارے کشمیری بھائی، وہ کسی آج بھی صلاح الدین اور کسی شہاب الدین اور کسی محمد بن قاسم کی انتظار میں ہیں۔ مسلمانوں، یہ بات تاریخ کے اوراق میں یہ بات واضح کر دوں کہ تاریخ کے سنہری باب لکھنا اور تحریر کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گھروں میں عیش و عشرت کی زندگی بھی گزار لیں اور کشمیر آزاد ہو جائے سال کے ایک دن 5 فروری منا لینے سے، تو میں آپ کو جمعہ کے خطبہ کے وساطت سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قیامت تک بھی ایسے کشمیر پھر آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک دن روز منا لینا 5 فروری کا، اور اس کے بعد ہماری ساری محبتیں، ہمارے تعلقات اور ہماری نوجوان نسل اس کی رفاقتیں اور ان کی چاہتیں اور محبتیں
وہ ساری اس ہندوستان کے لیے ہو، اس کے کلچر کے لیے ہو، اس کی ثقافت کے لیے ہو، اس کے طرز زندگی کے لیے ہو، اور سال میں ایک روز جھنڈے اٹھا کر اور کشمیر بنے گا پاکستان یہ نعرہ لگا کر صرف ایک روز کے لیے ہم پاکستان میں چھٹی کر کے یہ ایک روز بنا لیں، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کشمیر مل جائے گی؟ نہیں نہیں، یہاں جس نے بھی جب بھی اپنا حصہ اور حق لیا ہے تو اپنا کوئی بھی تسلط آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی جنگ اور اقتدار کا نشہ ایک ایسی بلا ہے کہ کوئی بھی اسے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، جب بھی لیا جاتا ہے تو چھین کے لیا جاتا ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس تاریخ کے ہمارے اوراق نہ بھی ہوتے تو انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، انسانی فطرت کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے۔ کوئی شخص ہوتا ہے نا جناب، وہ اپنی 60 سالہ عمر کی سروس کرنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد وہ خوشی سے نہیں اپنا عہدہ چھوڑتا کہ جناب میں اپنا عہدہ اور اپنی جو کمانڈ ہے دوسرے کو منتقل کر رہا ہوں، نہیں نہیں، اس کا جی نہیں جاتا، مجبور ہوتا ہے قانون کے ہاتھوں، وہ مجبور ہوتا ہے ریاست کے آئین کے ہاتھوں، وگرنہ اس کی مرضی اور طلب ہو اور اس سے کبھی تنہائی میں جا کے پوچھنا کہ ہاں کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد میں خوشی سے چلا جاؤں، کسی ایک سے پوچھ لینا تو کسی ایک کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں اب خوشی سے جانا چاہتا ہوں، وہ کہے گا نہیں کیا کریں دل لگا ہوا تھا، اب کیا کریں قانون کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور آج اس لیے میں ریاست پاکستان یا کوئی بھی ریاست اس کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ جب ایک چھوٹا سا عہدہ جو ہے وہ چھوڑنے کا کسی کا دل نہیں کرتا تو اتنا بڑا حسین اور جمیل کشمیر کیسے کوئی چھوڑ دے؟ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے برعکس آ جائیے، آپ کے پاس ایک چھوٹا سا حصہ ہو اور وہ بھلے کسی اور ملک کا حق ہو اور اس پر آپ کا قبضہ ہو، کیا آپ خوشی کے ساتھ اور ہم خوشی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اور جناب یہاں پہ آپ کورٹوں میں چلے جائیں یا عدالتوں میں چلے جائیں، جناب ملزم کو پتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، ملزم کو پتا ہے میں اس کا حقدار نہیں ہوں، وہ جانتا ہے میں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حق اسی کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ کیس لڑتا ہے آخری لمحے تک۔ کیوں؟ اس پر اس کا تسلط اور قبضہ ہے۔ ناجائز قبضہ ہوتے ہوئے مسلمان کا یہ حال ہے۔ کیا ناجائز قبضے مسلمان نہیں کرتے؟ اگر یہی مسجد میں جمعے کے بعد میں اعلان کروں تو کتنے لوگ مل جائیں گے ناجائز قبضوں والے، لیکن جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں، اور یہاں مسلمان ناجائز قبضے کو اپنا حق سمجھتا ہے تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، ہندو تو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ تو خدا کا قائل بھی نہیں ہے، وہ تو مصطفیٰ کو ماننے والا بھی نہیں ہے، وہ تو قرآن کو ماننے والا بھی نہیں ہے، وہ تو گرنتھ اور وید کا پجاری ہے۔ ارے جب مسلمان کلمہ کو وہ قبضہ کر لے، قبضہ تو قبضہ ہی ہے، چاہے وہ 3 مرلے کا ہو، 1 مرلے کا ہو، 1 انچ کا ہو یا پورے کشمیر کا ہو، قبضہ تو قبضہ ہے۔ ناجائز جگہ چاہے 1 انچ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، سرکار نے فرمایا جس شخص نے جانتے ہوئے 1 بالشت، حدیث کے الفاظ ہیں 1 بالشت اتنی سی ہوتی ہے، 1 بالشت بھی کسی مسلمان بھائی کی زمین اپنے پاس رکھی ناجائز طریقے سے، فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے تپتے ہوئے آگ کے خطرناک سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے گا۔ آج مسلمان قبضہ بھی کرتے ہیں اور پھر نمازیں پڑھتے ہیں، حجیں کرتے ہیں کہ نمازیں بچا لیں گی، حجیں بچا لیں گی، عمرے بچا لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، سرکار نے فرمایا جس نے 1 بالشت کے برابر، 1 بالشت کے برابر کسی مسلمان بھائی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا،
تو قیامت کے روز اسی زمین کا حصہ جو اس نے قبضے میں لیا ہے، فرمایا اس کو آگ میں تپایا جائے گا، دوسری حدیث، آگ میں تپایا جائے گا اور آگ کا گوشت بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تیری وہ جائیداد ہے جو تو نے ناجائز طریقے سے کمائی تھی۔ آج ہم بڑی خوشی سے قبضہ کرتے ہیں، پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، جناب یہ قبضہ گروپ ہے، جناب اس سے بچ کے رہنا۔ جناب یہ لوگوں کو نہ بتاؤ ہم قبضہ گروپ ہیں، ہم سے بچ کے رہنا، ہم تمہیں کہتے ہیں تم بچ کے رہنا، رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ تم کتنے سال یہاں زندہ رہو گے اور کیا چاہتے ہوئے وہ زمین کا قبضے والا حصہ ساتھ لے جاؤ گے؟ یہاں میانی کا قبرستان بڑے بڑے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے لاہور میں قبضے کے دعوے کیے تھے اور جن کا سکہ چلتا تھا دنیا کے اندر، آج ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، آج ان کے قبروں کے نشانات بھی ختم ہو گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے قبضہ نہ کیا بلکہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ کو راضی کیا اور کہا کائنات بھی رب کی ہے، زمین بھی رب کی ہے، یہ سب کچھ رب کا ہے، ہمارے پاس تو اپنا بھی کچھ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جاؤ قیامت تک علی حجویری تیرا نام دنیا کے صفوں پر زندہ رہے گا۔ یہ تو مسلمان ہے۔ واپس آئیے جہاں پہ آپ کو میں نے چھوڑا تھا، وہاں پہ واپس آئیے۔ ایک مسلمان قبضہ کر لے تو وہ نہیں جان چھوڑتا، تو چے جائے ہندو ہو اور وہ قبضہ کرے اور جان چھوڑ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ میں نے قرآن کی 3 آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی، ان کے آتے آتے کچھ حصے تلاوت کی۔ پہلا حصہ جہاد کا ہے اور آخری حصہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ہے، اور درمیان والا حصہ جو میں نے خطبے میں درمیانی آیت پڑھی وہ امید اور کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اب ہم نے پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے جو میں نے سب سے آخر میں آیت پڑھی پہلے اس پہ آ جائیے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو مل کر، جمعیہ، گویا مسلمان کو اس کی جمعیت کا حکم دیا جا رہا ہے، مسلمان کو اجتماعیت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں آج تمہارے درمیان سرحدی اور جغرافیائی تقسیم ہو گئی، تم لسانی اور خاندانی اور ثقافتی اور ریاستی تقسیم کا شکار ہو گئے۔ تم میں کوئی عرب ہو گیا، کوئی عجم ہو گیا، کوئی افغانی ہو گیا، کوئی ایرانی ہو گیا، کوئی پاکستانی ہو گیا، کوئی جناب کسی ملک کا ہو گیا، کوئی سعودی ہو گیا، کوئی جناب آپ میں سے ملیشین ہو گیا، کوئی آپ میں سے کسی ملک کا ہو گیا، کوئی آپ میں سے ٹرکی ہو گیا۔ کبھی ایسے تم اپنی حق کے خود ارادیت کو اور اپنی پاور کو تم زندہ نہیں کر سکتے۔ آؤ اگر تم نے اپنی پاور کو زندہ کرنا ہے اور دنیا پر اپنے وجود کو قائم کرنا ہے اور اپنے وجود کی بقا دیکھنی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں آؤ اکٹھے ہو جاؤ، مل جاؤ، اپنے حدود اربا، اپنا محل وقوع یہ ختم کر دو کہ یہ پاکستانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساری تقسیم ختم کر دو، ایک جملے پہ اکٹھے ہو جاؤ، اور ایک جملہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا جب تم اس جملے پر اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھر مقام کیا ہوگا؟ نصر من اللہ و فتح قریب، پھر اللہ تمہیں فتح بھی دے گا، کامیابی بھی عطا فرما دے گا۔ آج افسوس یہ ہے، آج پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اجتماعیت سے نکل گئے، آج مسلمان انفرادیت کا بری طرح سے شکار ہو گیا۔ اگر تاریخ انسانی کو دیکھا جائے، ایک شخص اٹھا تھا 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم، اور اس نے جب اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور
سے چلا اور عرب شہزادہ تھا اور چلتا چلتا یہاں سندھ کی سرزمین تک آیا اور آگے یہاں ملتان تک کا علاقہ اس نے فتح کیا اور اس کے پاس کیا بات تھی؟ صرف ایک بات تھی. اس نے کہا آتے ہوئے 17 سالہ نوجوان نے اس نے کہا میں عربی نسل ہوں, یہاں اجمی لوگ بھی ہیں, یہاں پہ افغانی لوگ بھی ہیں, یہاں پہ ایرانی لوگ بھی ہیں, یہاں پہ سندھ کے لوگ بھی ہیں, لیکن میں تمام تفصیلوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر ایک پہچان زندہ کرنا چاہتا ہوں. سب نے کہا اے محمد بن قاسم بتا وہ تیری پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پہچان ہے, ہمارا نبی مصطفیٰ ہے, ہمارا خدا اللہ ہے اور ہماری کتاب قرآن پاک ہے. جب یہ صدا لگی اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک, نبی ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب ایک ہے قرآن پاک, اور آیت پڑھی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اے مسلمانوں آؤ آج سارے مل کر اس قرآن کو تھام لو. اور قرآن محمد بن قاسم نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور چل پڑا. ایک بیٹی تھی جو مظلومہ تھی, جس پر ظلم ہوا تھا, ایک مظلومہ بیٹی کے لیے 17 سالہ نوجوان میدان کارزار میں اترا, میدان عمل میں اترا اور اس نے آج تک تاریخ کو رقم کر دیا. اور صلاح الدین ایوبی ایک نوجوان تھا اور زنگی ایک نوجوان تھا, لیکن اس نے کیا کہا؟ شہاب الدین غوری ایک نوجوان تھا, لیکن اس نے کیا کہا؟ اگرچہ میں ایک ہوں لیکن ہم کیا کہتے ہیں, اقبال نے کہا گرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں, گرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ارے لوگ بدھ اٹھا کے پھرے, لوگ اپنے دامن میں جو بھی کلچر اور ثقافت اٹھاتے پھرے, سب کو چھوڑ دو, ہم نے کیا کرنا ہے؟ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. جب ہر ایک شخص یہ نظریہ بنا لے گا کہ میں نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, تو جیسے پھر ایک لڑکی کی عزت کے لیے محمد بن قاسم کا لشکر جو 10 لوگوں پر مشتمل تھا یہاں پہنچا تو لاکھوں کا تھا, خدا کی قسم پھر ایسا ہوگا میں تو اکیلا ہی چلا تھا, جب میں منزل لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آج ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب ایک دن ہم منا لیں گے 5 فروری کا, ہم جناب نعرے 2-4 لگا لیں گے, ہم جھنڈے اٹھا لیں گے اور پورا سال ہم لوگ ایسے آرام سے بیٹھے رہیں گے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا. نہیں مسلمانوں, یہ دیوانے کا خواب ہوگا, یہ کسی پاگل کا خواب ہوگا, اور یہ ایک محض خواب خرگوش والی جس میں ہم سوئے پڑے ہیں, ایک سوچ اور فکر اور نظریے کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. آؤ آج اہل وفا کرو, قرآن کی اس آیت کو بھی ہم سامنے رکھیں گے. وجاہدوا فی سبیلہ, وجاہدوا فی سبیلہ, وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ فرماتا ہے جب موقع بنے میری راہ میں جہاد کرنا پڑے تو فرمایا پھر یہ نہ دیکھنا کہ جان جاتی ہے, آبرو جاتی ہے یا کیا بات جاتی ہے. فرمایا مدینے کے تاجدار کو دیکھنا جب روزے کے ساتھ 17 رمضان 2 ہجری میں محمد عربی صرف 313 بندوں کو لے کر میدان کارزار میں اتر آیا تھا. آج میں نے ایک جگہ پہلے بھی کہا تھا, ایک کشمیر کی کانفرنس تھی, وہاں مجھے جانے کا موقع ملا تو لوگوں نے مجھے آخر میں مجھے موقع ملا خطاب کا, تو جناب لوگوں کے جذبات دیکھنے والے تھے. میں نے کہا اگر میں یہاں ایک سوال کر لوں آپ بھی خود فیصلہ کیجئے گا. میں نے کہا اگر میں یہاں یہ سوال کروں کہ جتنے لوگ یہاں یہ کشمیر کے جھنڈے اٹھا کے کھڑے ہیں اور کشمیر کی آزادی کی آواز اٹھا رہے ہیں, جو لوگ یہاں کھڑے ہیں, میں نے کہا باہر والوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, جو اس پنڈال سے باہر گئے ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا, جو پنڈال میں تشریفوں کے لیے آئے ہیں, اگر میں یہ پوچھ لوں رات کتنے لوگ ہیں جو انڈیا کی فلم اور انڈیا کا ڈرامہ دیکھ کے آئے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں دیکھ کے آئے, تو میں نے کہا یہ سوال کا جب جواب ملے گا تو مجھے شرمندگی ہوگی. آج ہمارا نوجوان نعرہ کشمیر کا لگاتا ہے اور فلم انڈیا کی دیکھتے ہیں. آج ہمارا نوجوان جھنڈا کشمیر کا اٹھائے اور رات کو انڈیا کے ڈرامے دیکھے
ہر نوجوان آواز کو کشمیر کی اٹھائے اور اپنا کلچر ہندوؤں والا لے کے آئے. آج ہماری بیٹیاں بچیاں آواز بلندی کر کے کشمیر کے لکھے اور اپنا لباس جو زیر تن کرے وہ انڈیا کا ہو, ہندوستان کا ہو. تو یاد رکھنا ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. ہمیں ہر روز اور 313 دن, ہمیں 365 دن, ہمیں ہر لمحہ پر وہ 313 والا نظریہ اپنانا پڑے گا. آج عجب تماشا ہے, ہم ایک دن چھٹی منا لیتے ہیں, ایک دن جھنڈے اٹھا لیتے ہیں, ایک دن ترانے لگا لیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہندوستان اور کیا پاکستان, کیا ان کا کلچر, کیا ان کی موسیقی, کیا ان کے ڈرامے, کیا ان کی فلمیں. خدا را مسلمانوں وقت بہت گزر چکا, اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. خدا کی قسم آج ہندوستان کے اندر ہماری کشمیری بیٹی اور کشمیری بہن آج رونے کے انتظار کر رہی ہے اور آواز اور صدا لگا رہی ہے. کیا آج کوئی ہے جس کے اندر صلاح الدین ایوبی والا جذبہ؟ آج کوئی ہے تو ابن قاسم بن کے آئے, آج ہے تو غوری بن کے آئے, اور کچھ نہیں کر سکتے ہو جتنا تمہارے اور ہمارے بس میں ہے, اور وہ تو کر کے دکھاؤ. انڈیا کی فلمیں چھوڑ دو, انڈیا کے ڈرامے چھوڑ دو, انڈیا کا کلچر ہی چھوڑ دو. ہندو سے تو محبتیں کرتے ہو, ہندو کے کلچر سے محبت کرتے ہو, اور پھر امید رکھتے ہو کشمیر آزاد ہو جائے گا. میاں سے کبھی آزاد نہیں ہوگا, اس انداز میں کشمیر آزاد نہیں ہوگا. آج اپنے جذبات کو زندہ کرو, آج اپنی روح کو زندہ کرو, اور آج یہ طے کرو کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, ہم اور ہماری اولادیں اور ہمارے بچے اور ہمارے بیٹے انڈیا کی فلمیں اور انڈیا کے ڈرامے اور انڈیا کے چینل ہمارے گھروں میں نہیں چلیں گے. میں ہاتھ اس لیے کھڑے نہیں کروا رہا, مسجد میں بیٹھ کے آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے پھر اگر وعدہ توڑنا ہے تو پھر ایک اور عذاب آ جائے گا. اور اگر اس پر آپ قائم رہ سکتے ہیں, جو میں جملہ بولنے لگا میرا جملہ غور سے سنیے گا, اگر اس پر قائم رہ سکتے ہو تو میں امید کروں گا کہ جس نے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ یہ عہد کیا ہے, یہ عہد میں سب سے پہلے اپنے سے شروع کروں گا. اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, ممبر رسول پہ ہوں. انڈیا فلم تو کیا, میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر پاکستانی فلم بھی دیکھی ہو تو اللہ مجھے یہی نابینا کر دے. جمعے کے خطبے میں کہہ رہا ہوں, جب تک میں خود پہ عمل نہیں کروں گا آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. نوجوانوں, کیا میرے ساتھ یہ آج ہاتھ اٹھا کے عہد کر سکتے ہو کہ آج کے بعد ہم انڈیا کی فلم نہیں دیکھیں گے؟ کون ہے جو ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ عہد کر سکتا ہے؟ جس نے وعدہ کرنا ہے پورا وعدہ کرے. جو شخص انڈیا کی فلم آج کے بعد نہیں ہمارے نوجوان دیکھیں گے, ہمارے گھروں میں انڈیا چینل نہیں چلے گا, ہمارے گھروں میں انڈیا کے ڈرامے نہیں چلیں گے. سین والوں نے دیکھنے, یہ جو سین میں بیٹھے انہوں نے دیکھنے, اگر نہیں دیکھنے تو ہاتھ کھڑے کریں آپ لوگ بھی. آپ مجھے سارے یہاں سے نظر آ رہے ہیں. آج یہ وقت ہے, آج یہ عہد وفا کا وقت ہے. آج یہ عہد کرو کہ ہم اس کے ساتھ تعلق ختم کریں گے, اور دوسری بات ہم اپنے گھروں سے انڈیا کا کلچر ختم کریں گے. کیا وعدہ کرتے ہو, کیا عہد وفا کرتے ہو کہ ہم انڈیا کا کلچر ختم کریں گے؟ اور اس کے بعد آخر میں ہم نے 2 نعرے لگانے ہیں, اور یہ نعرہ سب لوگ میرے ساتھ لگائیں گے, جذبے کے ساتھ, شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اس لیے کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے. ریاستی حکومت کے معاملات ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے پاس زبان ہے یا ہماری اپنی ذات ہے, ہمیں اس تک اجازت ہے اسلام میں. ہم اپنی آواز کو ضرور اٹھائیں گے تاکہ ہو سکتا ہے شاید کسی جگہ ہماری آواز
हो जाए और शायद कोई तब्दीली आ जाए, शायद कोई एक ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि कश्मीरी मजलूम बेटियों, माओ, बहनों के लिए कोई शख्स खड़ा हो जाए। हम पहला नारा जो पाकिस्तान का नारा है हम वो लगाएंगे और उसके बाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये आप कहेंगे। पहले पाकिस्तान का मतलब क्या, ये हम नारा लगाएंगे और उसके बाद फिर कश्मीर का नारा लगेगा, जिस पर सारे मेरे नमाजी मेरे साथ शरीक होंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम छीन भी लेंगे, हम छीन भी लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या,